جب اللہ وحدہ لا شریک نے قوم عاد پر ہود کو بھیجا تو ہود نے تو صرف اتنا ہی کہا کہ اے میری قوم اللہ کی پرستش کرو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ میں تو تم لوگوں سے کوئی اجرت نہیں مانگتا اور نہ چاہتا ہوں، میری اجرت تو میرے پیدا کرنے والے کے ذمہ ہے، اور میں تو اپنے لیے اور تم لوگوں کی بخشش کا ذریعہ بننے آیا ہوں۔ میرے اللہ کی طرف رجوع کرو جو آسمان سے بارش برساتا ہے، تم لوگوں کی قوتوں میں مزید قوتیں پیدا کرتا ہے، حق سے منہ نہ پھیرو اور گناہوں سے بچو۔ قوم نے کہا اے ہود تو ہمارے لیے کوئی دلیل نہیں لایا، ہم اپنے خداؤں کو نہیں چھوڑ سکتے اور ہم تجھ پر ایمان لانے والوں میں سے نہیں ہیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ تو ہمارے معبودوں کی نازل کردہ عذاب کا شکار ہو کر اپنی عقل کھو بیٹھا ہے۔ ہود نے کہا میں اللہ کو گواہ بناتا ہوں اور تم بھی گواہ رہو اس بات کے کہ جنہیں تم شریک قرار دے رہے ہو میں تو ان سے قطعاً بیزار ہوں۔ تم اپنے خداؤں سمیت میرے خلاف جو کر سکتے ہو کر لو، مجھے تو اپنے اللہ پہ توکل ہے جس کا ہر چلنے پھرنے والے پر تسلط ہے، وہ میرا اللہ ہے۔ میں نے اپنا پیغام پہنچا دیا، اب میرا رب تمہاری جگہ کسی دوسری قوم کو اٹھائے گا اور تم اس کا کچھ نہ بگاڑ سکو گے۔ اللہ فرماتا ہے پھر ہمارا حکم آ گیا اور ہم نے اپنی رحمت سے ہود اور ایمان والے گروہ کو نجات دے کر سخت عذاب سے ان کو بچا لیا۔ قوم عاد نے اپنے رب سے کفر کیا تھا اور انکار کیا تھا، اس لیے وہ دور پھینک دیے گئے۔ اب آگے چل کے اللہ وحدہ لا شریک ایک دوسرے واقعے کی طرف جاتا ہے اور بتاتا ہے کہ آؤ میں تمہیں قوم سمود کی طرف لے جاؤں۔ اب قوم سمود میں کیا ہوا؟ یہ تو قوم عاد کی بات تھی نا، قوم عاد کے بعد اب قوم سمود میں آ جاؤ۔ تو قوم سمود کی طرف ہم نے ان کے بھائی یعنی انہی میں سے صالح کو بھیجا۔ ہم نے تو ہر قوم میں انہی میں سے پیغمبر اور رسول بھیجے تاکہ وہ اس بات کا گلہ نہ کریں کہ یہ تو باہر سے آیا ہے، یہ تو نیا ہے، یہ ہمارے تہذیب و تمدن کو کیسے سمجھ سکتا ہے، یہ ہمارے اخلاق سے کیسے واقف ہے، یہ ہماری رسم و رواج سے کس طرح اس کو پتہ ہے۔ نہیں، ہم نے تو انہی میں سے اپنے نبی اور رسول بھیجے۔ جب ہم نے صالح کو بھیجا جس نے ان کو اپنے رب کی بندگی کی دعوت دی، انہوں نے اسے بھی ٹھکرا دیا اور کہا کہ تو ہمیں ان خداؤں کی پرستش سے روکنا چاہتا ہے جنہیں ہمارے باپ داداؤں نے پوجا۔ قوم سمود کو صالح نے بہت سمجھایا لیکن وہ نہ مانے۔ پھر اس نے اپنے رب کے حکم سے ان کو کہا کہ یہ ایک اونٹنی اللہ نے نشانی کے طور پر زمین میں آزاد چلنے کے لیے چھوڑنے کا حکم دے دیا ہے، تم اسے غرض نہ رکھنا اور اس سے تعرض نہ کرنا ورنہ اللہ اپنا عذاب نازل کر دے گا۔ مگر انہوں نے اس اونٹنی کو مار ڈالا کیونکہ ان کو تو اس بات کی سمجھ ہی نہیں تھی اور نہ وہ جانتے تھے۔ اس پر صالح علیہ السلام نے خبردار کر دیا کہ دیکھو اب تم لوگوں نے جو کام کر لیا ہے وہ تو نہایت خلاف حکم کیا ہے، اللہ کی نافرمانی کر دی ہے۔ اب 3 دن تک اپنے گھروں میں رہو اور یہ میعاد جھوٹی ثابت نہیں ہوگی۔ اللہ فرماتا ہے آخر کار ہمارے فیصلے کا وقت آ گیا تو ہم نے اپنی رحمت سے صالح اور ان لوگوں کو جو ان کے ساتھ ایمان لائے تھے بچا لیا اور اس دن کی رسوائی سے ان کو محفوظ رکھا، اور ظالموں کو ایک ایسے دھماکے نے گھیر لیا کہ وہ اپنی بستیوں میں بے حس و حرکت پڑے کے پڑے رہ گئے، گویا کہ وہ کبھی وہاں بسے ہی نہ تھے۔ دیکھیں اللہ کے عذاب کو، دیکھیں اللہ بہت ڈیل دیتا ہے، گنجائش دیتا ہے۔ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا کو اللہ نے رد نہیں فرمایا اور کہا کہ جو اس سے پہلی امتوں پہ عذاب آئے نہیں آئیں گے، ورنہ دیکھا جائے تو آج امت محمدیہ بھی ہر وہ عمل کر رہی ہے جو اس وقت کے امتوں نے کیے۔ کون سا کام ہے میں جو یہاں پہ آپ لوگوں کو اللہ کا کلام پڑھ کے سنا رہا ہوں، قرآن کے اندر جو آپ کو یہ باتیں دکھا رہا ہوں آپ سن رہے ہیں، تو کیا آپ کبھی غور کریں کہ کیا یہ چیزیں آج امت محمدیہ میں نہیں ہیں، امت اسلامیہ میں نہیں ہیں، کیا ان لوگوں میں نہیں ہیں؟ سوچیں، سنیں اور ذرا غور کریں، آپ کو ان میں ہر وہ چیز نظر آئے گی۔ لیکن رب کی رحمت دیکھیں، رب کا احسان دیکھیں، رب کا کرم دیکھیں اور اس کا فضل دیکھیں کہ اپنے آخر الزمان خاتم الانبیاء ختم المرسلین رحمت للعالمین صلی علیہم وبارک علیہم کی امت کو آج بھی ان گناہوں کے عذاب سے محفوظ رکھا، یہاں تک کہ پوری دنیا میں سب کو محفوظ کر دیا۔ سبحان اللہ، صرف امت اسلامیہ کو نہیں پوری دنیا کے انسانوں کو آج جو اس وقت کی امتوں پہ آئے، آج اس نے اس برکت سے کہ اس وقت میرے نبی کی امت موجود ہے تبھی اس نے اس دنیا پر وہ عذاب ہی معطل فرما دیے۔
قیامت تک چھوٹ دے دی۔ وہ سارے کام آج بھی ہو رہے ہیں مگر نہیں عذاب آ رہے، اس قسم کے عذاب نہیں آتے، اس لیے کہ اللہ وحدہ لا شریک کی مہربانی دیکھیں، کرم دیکھیں، رحمت دیکھیں، فضل دیکھیں، اس کا حسن سلوک دیکھیں۔ یہ محبت نہیں تو کیا ہے، یہ شفقت نہیں تو کیا ہے۔ ان سنتوں کو تم بھی تو اپناؤ نا، سنت اللہ کو تو اپناؤ نا، نبی کی خاطر سب کو بخشا ہوا ہے۔ اللہ فرماتا ہے آگے دیکھو، آؤ میں تمہیں ابراہیم کا قصہ بھی بتا دوں۔ یہ قصے، یہ کہانیاں، یہ داستانیں اور جو آپ کے سامنے یہ معاملات پیش کیے جا رہے ہیں، یہ کچھ سنانے یا آپ کو لطف اندوز کرنے کے لیے نہیں ہے کہ آپ یہ پڑھ لیں اور آپ نے سن لیا کہ جی صالح کا کیا قصہ تھا، ہود کا کیا تھا، ابراہیم کا کیا تھا، لوط کا کیا تھا، موسیٰ علیہ السلام کا کیا تھا، یہ سارے قصے، یہ یوسف علیہ السلام کا کیا تھا، یہ قصے اس نے اس طرح نہیں بیان کیا۔ اللہ نے تو آپ کو اس میں سبق دکھایا ہے، آپ کو عبرت کی طرف لے کے آیا ہے کہ دیکھیں یہ واقعات ہوئے ہیں، آپ لوگ اسے عبرت لے لیں، میں تو آپ کو سمجھا رہا ہوں باقی۔ اچھا دیکھیں جی، ابراہیم نے کے پاس فرشتے اسلام لے کر آئے۔ اب ابراہیم کو نہیں پتا کہ یہ تو فرشتے ہیں، اب اسے علم غیب بھی نہیں، اسے خبر بھی نہیں کہ یہ میرے پاس جو بندے آئے ہیں یہ کون ہیں۔ وہ بندے آئے، فرشتے آئے، انہوں نے سلام پیش کیا اور بیٹھ گئے۔ ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا کہ تم پر بھی سلام ہو۔ سلام کا جواب یہ ہوتا ہے جب ہم کہتے ہیں السلام علیکم، تم پر سلامتی ہو، تو وہ اس کے بدلے میں کہتا ہے وعلیکم السلام، کہ آپ پر بھی سلامتی ہو۔ یہ جو ہے یہ فرض چیز ہے، واجب چیز ہے، ایک دوسرے پہ سلامتی بھیجنا ہمیں حکم دیا گیا ہے، ہمارے اوپر لازم ہے کہ ہم ایک دوسرے پہ سلامتی بھیجیں۔ ضروری نہیں ہے کہ ہم اس کو السلام علیکم کے ہی زمرے میں کہیں، ہم اس کو یہ بھی کہتے ہیں کہ اے میرے بھائی تم پر سلامتی ہو، تم سلامت رہو، تم آباد رہو۔ یہ بھی وہی دعائیہ کلمات ہیں۔ وہ کہتے ہیں آپ بھی سلامت رہیں، آپ پر بھی سلامتی ہو، آپ ہمیشہ آباد و شاد رہیں، آپ سلامت رہیں۔ بات یہ نہیں ہوتی کہ ہم نے صرف عربی کے ہی الفاظوں کو چننا ہے اور انہی کو ہی کرنا ہے۔ آپ کسی بھی زبان میں، اپنی ہی زبان میں، اپنے ہی مفہوم میں دعا دے دیں۔ جس طرح اکثر لوگ کہتے ہیں جی آپ جا رہے ہیں اللہ حافظ، ٹھیک ہے، کوئی کہتا ہے خدا حافظ، اور کوئی کہتا ہے جی اللہ کے حوالے۔ دیکھیں اپنی اپنی بات ہے۔ ابراہیم نے جواب دیا تم پر بھی سلام ہو۔ کچھ دیر نہ گزری تھی کہ ابراہیم علیہ السلام ایک بھنا ہوا بچڑا لے کر آیا، مگر جب دیکھا کہ وہ نہیں کھا رہے تو ان کو شک ہو گیا کہ یہ کیوں نہیں کھا رہے، اور دل میں ان سے خوف محسوس کرنے لگے۔ عجیب خوفزدہ ہو گئے کہ میں نے گوشت اتنا بھنا ہوا لایا تو یہ لوگ تو نہیں کھا رہے، اصل میں وہ فرشتے تھے، وہ تو کھاتے ہی نہیں تھے۔ تو اب ابراہیم علیہ السلام کو کچھ خوف محسوس ہوا۔ اب فرشتوں نے کہا مت ڈرو، ہم قوم لوط کی طرف بھیجے گئے ہوئے فرشتے ہیں۔ جس وقت وہ یہ بات کر رہے تھے ابراہیم علیہ السلام کی بیوی کھڑی تھی، بی بی سارہ، وہ ہنس پڑی۔ تو ان فرشتوں نے کہا کہ ہم آپ کو اسحاق کی خوشخبری دینے آئے ہیں، اور اس کے بعد ان کا بیٹا یعقوب کی پیدائش کا بھی آپ کو خوشخبری دینے آئے ہیں کہ اب آپ کے ہاں جو بیٹا پیدا ہوگا، ایک بیٹا پیدا ہوگا، پھر اس کے ہاں اس کا بیٹا پیدا ہوگا، پھر اس سے نبوت چلے گی، اور تمام رسالت اور نبوت یعقوب علیہ السلام سے چلے گی۔ اچانک ابراہیم کی بیوی بولی ہائے میری کمبختی، کیا اس عمر میں میرے ہاں اولاد ہوگی، جبکہ میں تو بوڑھی ہو چکی ہوں اور میرے میاں بھی بوڑھے ہو چکے ہیں، یہ تو بڑی عجیب بات ہے۔ فرشتوں نے کہا کہ اللہ کے حکم پر تعجب نہیں کرنا چاہیے، اللہ کے ہاں تو کسی چیز میں کوئی تعجب کی بات نہیں، وہ تو ہر کام کر سکتا ہے، وہ مالک ہے۔ ابراہیم کے گھر والوں، تم پر اللہ کی برکتیں بھی ہیں اور رحمتیں بھی ہیں، اس لیے کہ اللہ تم سے راضی ہے اور وہ بڑی شان والا ہے۔ ابراہیم کی گھبراہٹ دور ہوئی، اولاد کی بشارت سے اس کا دل بھی شاد ہو گیا، خوش ہو گیا۔ اب فرشتوں نے کہا کہ ہم تو قوم لوط کے بارے میں کچھ فیصلہ کرنے آئے ہیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے قوم لوط کے بارے میں ان سے ہلکا پھلکا جھگڑا شروع کر دیا۔ کیوں کہ اللہ فرماتا ہے کہ حقیقت میں میرا ابراہیم بڑا حلیم اور بڑا نرم دل آدمی ہے، وہ ہر حال میں میری طرف رجوع کرتا تھا، اسی لیے اس نے فرشتوں سے کہا ایسا نہ کرو، باز آ جاؤ، اس لیے کہ وہ بھی میری طرح مخلوق سے، انسانوں سے پیار کرنے والا تھا۔ مگر فرشتوں نے کہا نہیں ابراہیم، اب تو رب کا حکم آ چکا ہے، اب تو لوط کی قوم پر عذاب آ کر ہی رہے گا، جو کسی کے پھیرے سے نہیں پھر سکتا۔